مسلمان حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جی جناب ملائیشیا، آسٹریلیا، جرمنی، باہرلے ملکوں میں جانے کا پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے، اجازت بھی ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ بتاؤ جب ہر چیز ہمیں ہندوستان میں، روٹی، کپڑا، مکان، مولوی، پیر، سید، درباریں، حج، عمرے، ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی، پھر پاکستان ہمارے بزرگ کیا کرنے آئے تھے؟ پھر 70,000 ماؤں بہنوں نے، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ بتاؤ نا ہمیں۔ کیا روٹی کے لیے دی تھی؟ وہ تو وہاں مل رہی ہے۔ کپڑے کے لیے وہ تو وہ بھی پہنتے ہیں۔ درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہندوستان میں موجود ہے۔ اگر ہم حج عمرے کے لیے آئے تھے تو حج عمرے تو وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر ہم گلیاں نالیوں کے لیے آئے تھے وہ تو وہاں پر بھی ہیں۔ اگر ہم یہاں گاڑیوں کے لیے آئے تھے تو وہ وہاں بھی ہیں۔ یہاں مہران کی قیمت کتنی ہے گاڑی کی؟ 12 سے 15 لاکھ روپے، ہندوستان میں 2.5 لاکھ کی ہے۔ یہاں DAP کھاد جو ہے وہ کھاد کی ایک قسم ہے، 13,000 روپے اس کا ریٹ ہو گیا آج، 13,000 روپے اس کا ریٹ ہونے والا، اور ہندوستان میں 1500 کی ہے۔ یہاں کھاد کی بوری 2600 3,000 کی ہے، ہندوستان میں جو ہے 500 کی ہے۔ یہ اوپر ان ظالم حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے آئے تھے ہم۔ اب پیٹرول 210 ہو گیا، ان ذلیلوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے پیٹرول فری ہیں، ان کو کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے ساتھ جو پروٹوکول میں پراڈو لگتی ہے اس کا بھی پیٹرول فری ہے۔ ان کو کون پوچھنے والا؟ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کون؟ ان سے کون کوئی پوچھے؟ یہ تو ظالم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن سارے ظالموں کو اکٹھا کرے گا۔ سارے ظالموں کو رب کہے گا اکٹھا کرو، ساری دنیا کے جتنے بھی ظالم ہوں گے ساروں کو سب اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، امام جعفر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کی حمایت کی، سپورٹ کی، نعرے لگائے، ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کا حامی تھا، اللہ ان کو بھی بلائے گا کہ ظالموں کے حامیوں کو بھی بلاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ آ جائیں گے پھر اب فرشتوں کو کہے گا کہ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا تھا اس کو بھی بلاؤ۔ پھر جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم یا کوئی اور چیز دی ہوگی اس کو بھی بلایا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی دی تھی رب اس کو بھی کہے گا بلاؤ۔ پھر جس نے ظالم کے کپڑے سیے اس کو بھی بلایا جائے گا۔ ان سب کو اکٹھا کر کے امام جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ایک لوہے کا بڑا تابوت لے آؤ۔ لوہے کا تابوت لایا جائے گا، ان سارے ظالموں کے حامیوں، سپورٹروں، قلم دینے والوں، سیاہی دینے والوں، کپڑے سینے والوں سب کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوہے کے تابوت کے اندر بند کر دے گا۔ بند کر کے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کن ظالموں کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید ہم درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اگر اکیلی نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ سے جان چھوٹتی ہوتی نا پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اکیلے روزے، حج، زکوٰۃ اور درباروں سے جان، اگر درباروں نے جان چھڑوانی ہوتی نا دربار والوں نے تو پھر امام حسین کو گنبد خضرا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین کے پاس گنبد خضرا والا ہے، دین پر وقت آیا تو آپ نے گنبد خضرا کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر مسجدوں میں جان چھڑانی ہوتی تو پھر مسجد نبی امام حسین کو چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بتایا کہ جب دین پر وقت آئے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، سب کچھ چھوڑنا پڑے، سب کچھ قربان کرنا بھی پڑے کر دینا، لیکن ظالم کی حمایت بھی نہیں کرنی اور ظالم کو ووٹ بھی نہیں دینا۔ یزید نے بھی یہی کہا تھا مجھے ووٹ دے دے، آپ نے کہا میں ووٹ نہیں دیتا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت۔ بات تو اتنی تھی کہ ہاتھ ہی دینا تھا۔ بات تو لوگ کہتے ہیں یار گل تو صرف یہ ہے کہ جناب ووٹ ہی دینا ہے اور کی اسی کہتے ہیں نال کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کو بھی یزید نے کہا تھا صرف ہاتھ دے دو، اس کے بعد میں جانوں میرا کام جانے، آپ اپنا کام کریں، آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، صرف ایک بار میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ تو امام حسین نے فرمایا سارا کنبہ قربان کرا دیں گے لیکن غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا نہیں جائے گا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھرنے ہو۔ امام حسین نے سر دے دیا لیکن غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہم سب غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے جتنے ظالم ہیں اوپر بیٹھے ہیں۔ جب تک پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی قوم IMF کے غلام ہے،
جب تک ہم امریکہ کے غلام ہیں، جب تک ہم عمران نواز زرداری کے غلام ہیں، تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی کی کوشش کرتا ہے کر لے، ایک بار پھر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا اور میرا ذکر چھوڑ دے گا، اس قوم کو پہلی سزا میں یہ دوں گا کہ اس قوم کی سب سے پہلے میں معیشت تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو آج ہماری معیشت تباہ نہیں ہو گئی، قرضے سے قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، سود پر سود ہے۔ جب ہم رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اعلانیہ، رب نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، حضور نے فرمایا سود رب سے اعلان جنگ ہے۔ جب ہمارے حکمران کھلے عام رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، سود کا نظام چل رہا ہے، تو بتاؤ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو سود کا ایک درہم کھاتا ہے، ایک درہم، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے۔ سود کا ایک درہم کھانے والا 36 بار ماں سے زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ حضور نے ایک اور جگہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے جو کعبے میں جا کر 72 بار زنا کرے۔ اور یہاں نظام ہی سود کا ہے، حرام خوریاں چل رہی ہیں، سارے حرام خور اوپر بیٹھ کر باتیں پھرا کر مولویوں پر۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زرداری ڈاکو ہے، خورشید شاہ میٹر چور ہے، یہ سارے چور ہیں جی، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آج تک ایجنسی والوں نے نہیں کہا، کسی محلے کے سیاستدان نے نہیں کہا کہ زرداری کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے، نواز شریف کا باپ لوہار تھا، لوہاروں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے، عمران خان عشر صدقے خیرات زکاتیں لوگوں کے مانگ کر اس نے ہسپتال بنایا۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صدقے اور خیراتوں کے پیسوں سے اتنی بڑی پارٹی کیوں چلا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور آ جائے ہماری بات کہ سانو کوئی چاول بھی دے جاوے تو کہنے مولویوں نو چاول کدھروں آ رہے ہیں۔ میں کہ ہمارے بیٹا گنبد خضرا سے آ رہے ہیں، قیامت تک کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ ہمارے چاول یہاں بھی بند نہیں ہوں گے، حضور سے وفا کرتے کرتے مر گئے پھر بھی بند نہیں ہوں گے، کیوں جو آتے گنبد خضرا سے ہیں اور ہمارے آتے رہیں گے انشاءاللہ، کیوں جو ہم مانگتے بھی ان سے ہیں۔ ہم امریکہ کے پاس نہیں جاتے، ہم امریکہ کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم امریکہ سے مانگنے کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس ہم ان سے مانگتے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ہم ان سے مانگتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، حضور کے پاس ہر چیز ہے، ہم انہی سے مانگتے ہیں۔ جب بنا حضور کے نام پر ہے تو ہم مانگتے بھی ان سے ہیں۔ ہمیں امریکہ کے جب حضور کے پاس کوئی چلا جائے پھر امریکہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر دنیا داروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، تبھی تو پریشانی ہے۔ یہ چوروں کا حرام خوروں کا پیسہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے پاکستان میں کرا رہے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا ہوئے رام مرادو ایڈا بڑا جلسے کرا رہے ہو، چوری دی بجلی نال بڑے بڑے جلسے کرا دے ہو، حکومتی گڈیاں قوم دے پیسے نال تسی جلسے کرا دے ہو، تے اسی کسی کے نے 5000 کوئی 10000 کوئی 20000 اسی رلا ملا کے جلسے کرائیے تو کہہ رہے ہیں مولویوں نے اتنا بڑا جلسہ کہاں سے کرا لیا۔ درد ہے نا ہم سے، تو یہ درد تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو بابا جی نے فرمایا تھا قیامت تک فیض آباد کا درد ختم نہیں ہوگا تو پیسوں کا درد تو ویسے ہی رہنا ہے ہمارے۔ یہ زندہ باد زندہ باد یہ ہم نے ہاتھ کیوں سنبھال کے ویسے رکھے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کے پیچھے تم نے حضور کا نعرہ نہیں لگانا یار، زرداری کے پیچھے تسی مولوی نال ویر رکھ کے حضور دے نعرے تک تسی ہاتھ نہیں چکتے، عمران خان کے پیچھے تم نے ہمارے ساتھ اختلافات رکھ، کوئی اختلاف رکھنے کی وجہ تو ہونا یار، کوئی اللہ رسول کے لیے ہمارا گربان پکڑو، ہمیں بھی چاہتا ہے تمہیں بھی چاہتا ہے، دین کے ساتھ ہم غداری کریں تم ہمیں آنکھیں دکھاؤ، ہمیں بھی چاہتا ہے تمہیں بھی چاہتا ہے، کل قیامت والے دن تم ہم دین کے ساتھ غداری کریں، حضور کے دیے ہوئے رستے کے خلاف چلے، آپ ہمیں آنکھیں دکھاؤ، ہم حضور کے دین کے ساتھ غداری کریں، آپ ہم پر تھوکو بھی نہ، لیکن جب بات رسول اللہ کے دین کی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مولوی نو چھاڑے، مولوی جائے کھڈے، حضور نے نال نعرہ لا، حضور کے ساتھ تو وفا کرو،
اب یہ سوچیں میرے آقا و مولا اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، حضور سب کی نیت سے واقف ہیں، ہم بات ہماری نہیں ہے، جب بنا حضور کے، حضور نے خود فرمایا ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، تو اسلام نے تو آنا ہی آنا ہے، کوئی نعرہ لاوے یا نہ لاوے، دین آنا ہے، جتنی مرضی کی کوشش کرتا ہے کر لے،